میرے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میرے والد صاحب کی افسوس کرنے ان کے لیے فاتحہ پڑھنے صدر پاکستان آج تشریف لائے، اور بہت ابو سے پیار کرتے تھے، کرتے رہیں گے ہمیشہ۔ اس وقت افسردہ تھے، ان کی آنکھیں نم تھیں، ان کے چہرے پہ ایک اداسی تھی اور وہ بہت مس کر رہے تھے ابو کو۔ ناظرین، لیجنڈ اداکار عمر شریف صاحب کے دکھ میں پورے پاکستان کی سیلیبریٹیز شریک ہوئیں، ہر خاص و عام ان کے دکھ میں شریک ہوا۔ سندھ حکومت کے وزراء ہوں یا پھر گورنر سندھ ہوں یا پھر وزیر اعلیٰ سندھ ہوں۔ وزیر اعلیٰ سندھ تو یہاں پر عمر شریف صاحب کے گھر بھی تعزیت کے لیے تشریف لائے، اور ان تمام لوگوں کے بعد آج بروز سوموار ناظرین صدر پاکستان جو ہیں وہ عمر شریف صاحب کے گھر جو ہیں وہ تعزیت کے لیے آئے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ کوئی وزیر اعلیٰ اور صدر جو ہیں وہ کسی فنکار کے گھر ان کے اہل خانہ سے تعزیت کے لیے پہنچے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے وہ عمر شریف صاحب کے جو انہوں نے کام کیا ہے یا جو ان کی محبتیں تھے لوگوں کی، اس کا نتیجہ ہے۔ آج اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جواد صاحب دوبارہ سے موجود ہیں۔ پہلے جب سی ایم سندھ صاحب آئے تھے تب بھی ہم نے بات کی تھی۔ جواد بھائی بہت شکریہ دوبارہ سے ٹائم دینے کا۔ مجھے بتائیں کہ یہ کتنے اعزاز کی بات ہے کہ جیسے میں بتا رہا تھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ سمیت جو صدر پاکستان ہے وہ اہل خانہ سے تعزیت کے لیے گھر آئے ہیں۔ تو یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، اور اس پر آپ کا کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میرے والد صاحب کی افسوس کرنے ان کے لیے فاتحہ پڑھنے صدر پاکستان آج تشریف لائے، اور کیونکہ وہ شریف شو میں بھی ایک دفعہ ابو کے ایز اے گیسٹ وہ آ چکے تھے، اور بہت ابو سے پیار کرتے تھے، کرتے رہیں گے ہمیشہ۔ اور جس طرح سے انہوں نے ابو کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا، جس طرح سے انہوں نے ابو کے لیے دعا کی، اور جتنے نیک الفاظوں میں یاد رکھا، میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ صدر پاکستان صاحب آج آئے، اور ان کے بیٹے بھی ان کے ساتھ تھے، وہ بھی آئے اور انہوں نے بہت ہمیں سپورٹ کیا۔ میرے خیال سے ان کے بیٹے جو ہیں وہ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا کہ اس طرح کبھی تعزیت کے لیے گئے، کبھی نہیں، اور وہ بھی آئے، اور وہ بہت زیادہ اس وقت افسردہ تھے، ان کی آنکھیں نم تھیں، ان کے چہرے پہ ایک اداسی تھی، اور وہ بہت مس کر رہے تھے ابو کو، اور وہ چاہتے تھے، ہم سب چاہتے تھے کہ ابو بہت زیادہ لمبی زندگی جئیں اور ہم نے رہ کر مزید ہم لوگوں کے لیے ہمیں انٹرٹین کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا جواد بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ جو صدر پاکستان ہے، جب یہ صدر پاکستان نہیں تھے تو وہ بھی کراچی کے رہنے والے، عمر شریف صاحب بھی کراچی کے رہنے والے، تو ان کا تعلق کیسا تھا؟ آپ نے تو وٹنس کیا خود۔ جی، ان کا بڑا اچھا تعلق تھا۔ جب یہ شریف شو پہ آئے تھے اس وقت میں بھی وہاں موجود تھا، اور جب ابو نے انٹرویو کیا اس کے بعد یہ کافی دیر ہمارے ساتھ بیٹھے رہے، اور بہت اچھی مزے کی باتیں ہوتی رہیں وہاں پہ، کہہ گونجتے رہے، اور بڑا ایک اچھا ریلیشن شپ تھا ہمیشہ سے۔ جب یہ صدر پاکستان بن گئے تو ابو نے مبارکباد بھی دی تھی ان کو، اور ایک کنیکشن تھا، ایک کنیکٹڈ تھے، اور کراچی ہونے کے ناطے سے، کراچیائٹ ہونے کے ناطے سے بھی اس پوائنٹ آف ویو سے بھی وہ آئے، لیکن مین تو وہ ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان وہ تشریف لائے، اور انہوں نے آنر کیا میرے والد صاحب کو، ان کی سروسز کو، اور ایکنالج کیا اس کو۔ تو میں بےحد مشہور ہوں ان کے تشریف لانے کا، اور سلوٹ ٹو ہم کہ ان کی پوری فیملی ساتھ تھی، ان کے بیٹے ساتھ تھے، وہ ہمارے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کنڈولنسز اپنا۔ اچھا جواد بھائی، جس طرح سے سندھ حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور جو ماں ہاسپٹل وہ سٹینڈ لے رہے ہیں، وہ تو بے مثال ہے، کہ اس طرح کی مثال نہیں ملتی کہ جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر صورت جو ہے عمر شریف صاحب کا یہ خواب پورا کریں گے۔ تو سندھ حکومت کا تو آپ بہت ان کے حوالے سے بات کر بھی رہے ہیں، تو وفاق کے حوالے سے ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے جو اس طرح سے آپ کے غم میں شریک ہوئے ہیں؟ بالکل، میں یہی میسج دینا چاہوں گا، اور وہ میں سب کو دے رہا ہوں، میں عوام کو بھی دے رہا ہوں، میں ساری کمیونٹیز کو دے رہا ہوں، کہ میرے والد صاحب نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی۔ وہ ایک سچے محب الوطن پاکستانی تھے، ان کی باتوں سے پاکستان کی محبت کی آپ مثال لے لیں کہ انہوں نے جو یہ ہاسپٹل ہی بنایا ہے، یہ ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے ان کی محبت کا عوام کے لیے۔ ان کو اتنا پیار ملا ہے پاکستانی عوام سے کہ انہوں نے کہا کہ ریٹرن میں کیا دے سکتا ہوں قوم کو، تو میں ایک ایسا ہاسپٹل دوں جہاں پر لوگوں کو صحت ملے، جہاں سے لوگ صحت یاب ہوں، جہاں پر سے لوگ جو ہے وہ اپنا فیض حاصل کر سکیں، اپنے آپ کو، اپنے عزیزوں کی جان بچا سکیں، اور صحت مطلب وہ بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے جہاں پہ یہ ہاسپٹل بنا ہے۔ انہوں نے کوئی اور علاقہ نہیں چوز کیا، وہی چوز کیا جو ڈیزرونگ علاقہ تھا، جہاں پہ ہاسپٹل کی ضرورت تھی، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں ہمارا پورا ساتھ دیں گی، اور پورا ہمیں سپورٹ کریں گے کہ ہم جب تک ہم اس کو کھول کر لوگوں تک سروسز نہیں پرووائڈ کر لیتے، لوگوں تک سروسز نہیں پہنچ جاتی، آئی ایم ویری شیور کہ ہمارا ہر سطح جی جواد بھی وہ تو نظر آ رہا ہے جس طرح سندھ حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ آخر میں میری ایک آبزرویشن آپ کے حوالے سے اس پر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جواد بھائی، یہاں پر وزراء بھی آ رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی آ رہے ہیں، صدر پاکستان بھی آ گئے، لیکن میں نے آپ میں دیکھا ہے کہ
جو عام لوگ بھی آ رہے ہیں, جو عمر شریف صاحب کے مداح بھی آ رہے ہیں, آپ ان کو بھی اسی طرح پروٹوکول دے رہے ہیں, ان کو بھی اسی طرح سے عزت دے رہے ہیں, اور صدر پاکستان کو بھی ان کے مطلب ایک جیسے سب کو عزت دے رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے صرف یہ وجہ ہے کہ میرے ابو نے مجھے ایک چیز سکھائی تھی کہ بیٹا جب آپ مسجد میں ہوتے ہو نا تو وہاں پہ سب ایکول ہوتے ہیں. وہاں نہیں پتہ ہوتا کہ آگے ڈرائیور کھڑا ہوا ہے یا آگے مالک کھڑا ہوا ہے, اور آپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کی دعا قبول ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے. تو ہمیشہ زندگی میں لوگوں سے ایکولی ملو, اور ایک طرح سے جس طرح تم اگر صدر پاکستان سے بھی مل رہے ہیں تو ان کے جو ایڈوائزر ہیں ان سے بھی اسی طرح سے ملو. اور یہ جو برابری کا ایک میسیج ہے, ہم جب عمرہ کرنے جاتے ہیں وہاں پر بھی کوئی رنگ نسل کوئی بلا تفریق سب ایک کپڑے کے اندر آپ ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب برابر ہیں. تو وہ ان کا ہی درس دیا ہوا ہے کہ ہمیشہ جس سے بھی ملو ایک طرح سے ملو, اور اپنے اخلاق کو اتنا اچھا رکھو, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہر چیز کا دار و مدار نیت پر ہے, اور نیت کا بہت گہرا تعلق اخلاق کے ساتھ ہے. تو جب آپ کا اخلاق اچھا ہوتا ہے تو آپ کی نیت واضح ہو جاتی ہے. تو نیتوں کو صاف رکھو, اپنی منزل کو تعین کر کے رکھو کس ڈائریکشن میں تم نے چلنا ہے, اور انشاءاللہ اللہ پاک تمہاری اس میں مدد کریں گے. جواد بھائی بالکل آخر میں یہ بتا دیں کہ آپ کی دستار بندی ہو رہی ہے, یہ کہاں پر ہو رہی ہے, اور کیا اس میں عام پبلک بھی شریک ہو سکتی ہے؟ وہ بھی بتا دیں. بالکل ہو سکتی ہے. حضرت عبداللہ شاہ غازی بابا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ تھرسڈے کو, اس جمعرات کو میری دستار بندی ہو رہی ہے, اور وہ لوگ مجھے جو ہے وہ پورا ان کی ایک ٹریڈیشن ہوتی ہے وہ کر رہے ہیں, اور نعت خوانی بھی ہوگی, ذکر الہی بھی ہوگا. تو میں درخواست کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہاں پہ لوگ آئیں گے اور میرے والد صاحب کے لیے فاتحہ بھی پڑھیں گے, اور جتنا ہو سکے گا ان کے لیے دعا بھی کریں گے. جواد بھائی بہت شکریہ. تو ناظرین, جواد بھائی سے ہم نے بات کی. آج اب تک جو ہے عمر شریف صاحب کے گھر جو ہے وہ تعزیت کے لیے لوگ آ رہے ہیں, اور جس میں نہ صرف عام لوگ ہیں بلکہ خاص لوگ بھی ہیں, اور آج صدر پاکستان بھی آئے ہیں. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی فنکار کے گھر اتنے بڑے بڑے جو لوگ ہیں, جو اہل اقتدار لوگ ہیں, وہ پہنچے ہیں. فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے, مزید کوئی یہاں سے اپڈیٹس ہوں گے تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. باس تھوڑا سائڈ پہ ہونا باس. Find me.